أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا کہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہم السلام کیا یہ ایک درمیانی خلقت ہے، یعنی خدا اور انسان کے بیچ؟ کیونکہ یہ بہت سننے میں آنے لگا ہے، اور نہ صرف کہ عام لوگوں میں یہ بات پھیل رہی ہے مگر اہل منبر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں، بعض لوگ علماء میں یہ کہہ رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے جو ہے یہ عقیدہ رہا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے عوام میں مور اینڈ مور جو ہے پھیلتا جا رہا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے پھیل رہا ہے، کہ کیونکہ یہ لکھا ہے کہ وہ ایک درمیانی خلقت ہے، مگر اس لیے کہ بہت سی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں منبر سے، اور اس قسم کی چیزیں وہ ہیں کہ جب ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان خود بخود اس کنکلوژن پہ آنے لگتا ہے کہ یہ چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں اگر انسان جو ہے یہ مان لے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام جو ہیں ایک درمیانی خلقت ہے، کہ خدا یہاں پہ ہے، انسان نیچے ہے، اور وہ ایک درمیانی خلقت بیچ میں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ بشر ہے، اور یہ ایک سپر ہیومن ہے، یعنی بشر نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد جو ہے وہ بشر نہیں تھے، وہ نور تھے، اور وہ ایک سپر ہیومن بینگز تھے۔ وہ انسان جیسے لگتے تھے، بشر جیسے لگتے تھے، مگر حقیقی طور پہ جو ہے وہ انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، وہ سپر ہیومن بینگز ہیں جو خدا نے اپنے آپ اور انسان کے بیچ میں درمیانی لیول پہ رکھا ہوا ہے۔ تو ہم اس بات کو انشاءاللہ آج ایگزامن کریں گے، کیونکہ عقیدے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ اگر انسان جو ہے یہ سمجھنے لگے، اگر قوم کمیونٹیز یہ سمجھنے لگے کہ ایک درمیانی خلقت ہے خدا اور انسان کے بیچ میں، تو اس سے جو ہے بہت سی چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک کانسیپٹ ڈائٹی کا آ جاتا ہے، کیونکہ ڈائٹی کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے اور خدا کے بیچ میں جو ہے ایک لیول ہے، مڈ لیول ہے ڈائٹیز کا۔ خدا جو ہے از گاڈ، آپ جو ہے انسان ہے، ہیومن، اور بیچ میں ایک ڈائٹی کا لیول آ جاتا ہے، ایک سپر ہیومن جو خدا اور انسان کے بیچ میں ہے۔ بہرحال لیٹس ایگزامن دس۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دوں گا، اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں ایگزامپلس، مگر مثال کے طور پہ علامہ مجلسی کے حیات القلوب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خلق کر رہا تھا تو سب سے پہلے اس نے محمد اور آل محمد کا نور خلق کیا، اس کے بعد ان کے ذریعے سے جو ہے انبیاء کی روحیں جو ہے وہ خدا نے پیدا کی، اور پھر باقی سب لوگوں کی روحیں پیدا کی۔ آپ کو جگہ جگہ پہ ملے گا، منبر سے بھی آپ کو ملے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ پوری کائنات محمد و آل محمد کے ذریعے سے خلق کی گئی۔ ویری سملر ٹو کرسچن کانسیپٹ۔ کرسچن کانسیپٹ یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے ان کے تھرو جو ہے خلق کی گئی۔ تو آپ کو ہماری کمیونٹیز میں جو ہے بعض جگہ یہ ملے گا کہ پوری کائنات جو ہے وہ اہل بیت کے ذریعے سے خلق کی گئی۔ آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کہ جب آدم علیہ السلام جو ہے وہ کریٹ کیے گئے،
اور فرشتوں کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ میں جو ہوں آدم کو جو ہے امتحان میں ڈالوں گا اور آدم سے پوچھوں گا کہ ساری چیزوں کے نام بتاؤ. تو جیسے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ایک جنرل ٹیسٹ تھا کریٹیویٹی کا کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ کیا جنرلی چیزوں کے نام بتا سکتے ہیں, کین ہی بی کریٹیو, کہ چیزوں کو ریکوگنائز کر کے جو ہے ان کے نام بتا پائیں. ہماری کمیونٹیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام بتائیں, کیونکہ وہ پہلے سے ایگزسٹ کر رہے تھے, پہلے سے فارم تھے, موجود تھے, اور انہیں سامنے پیش کیا گیا کہ آدم یہ ہیں, ان کے نام آپ بتائیں کیا ہیں. تو وہ آلریڈی اس پوزیشن میں تھے, ایک درمیانی پوزیشن میں خدا اور انسان کے بیچ. اینڈ Adam alayhi salam was being asked, identify these superhumans, identify this special creation, جو نہ خدا ہیں مگر تمہاری طرح انسان بھی نہیں ہے, ایک اسپیشل کریشن ہے, عالین ہیں جو آپ کے خدا کے بیچ میں, انہیں آئیڈینٹیفائی کریں. یہ امتحان تھا, رائٹ, یہ کہا جاتا ہے. آگے بڑھیں, آپ کو یہ بھی سنائی دے گا کہ آدم کی خطا کے بعد جو ہے جب خدا نے سزا دی, آدم علیہ السلام نے معافی مانگی, تو آدم کی مغفرت جو ہے ان کے ذریعے سے ہوئی, ان کے واسطے سے ہوئی, محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے سے. آپ کو ملے گا کہ نوح کی کشتی جو ہے, اور جو لوگ نوح کی کشتی پہ تھے وہ اس لیے بچ پائے کیونکہ محمد و آل محمد کا نام جو ہے ان کی کشتی پہ لکھا ہوا تھا, وہ بھی محمد و آل محمد کے ذریعے سے بچ پائے. اور امام علی علیہ السلام کے بارے میں تو خصوصاً جو ہے بہت سی چیزیں ملیں گی. یہ ملے گا کہ مولا علی علیہ السلام نے جو ہے ابراہیم کو آگ سے نکالا, مولا علی علیہ السلام نے موسیٰ کے لیے نیل کے 2 حصے کیے, بیچ میں سے جو ہے راستہ نکالا, عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ان کے معجزات میں وغیرہ وغیرہ, بہت سی چیزوں میں آپ کو ملے گا. بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور بہت بیان کیا جاتا ہے ممبر سے کہ ہر ایک پیغمبر کے لیے جو ہے مولا علی علیہ السلام موجود تھے ان کی مدد کرنے کے لیے, وہ ہر ایک پیغمبر کے مددگار تھے. حتیٰ یہ کہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیدا ہوئے, انہوں نے یہ شکل اپنائی جو شکل میں وہ پیدا ہوئے ان کی مدد کے لیے. تو ہر ایک ایرر میں جو ہے وہ آ کے انہوں نے مدد کی. یہاں پہ میں ایک بات اور کہہ دوں کہ ایک ٹینڈنسی نظر آئے گی کہ امام علی علیہ السلام کی بہت سی اس قسم کی سپر ہیومن صفات ہیں, پری ڈیٹنگ ہیز برتھ, کہ ہر ایک ایرا میں آ رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, جو آپ کو پروفٹ محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ملے گا. اور یہ ٹینڈنسی جو ہے ایکچولی کافی پرانے زمانے سے ایگزسٹ کرتی ہے. جو پرانے زمانے میں کلاسیکل پیریڈ میں جو ایکسٹریمسٹ غلات تھے, ایکسٹریمسٹ شیعہ تھے جنہیں غلات کہا جاتا ہے, غلات ایک گروپ تھا ایکسٹریمسٹ شیعہ کا. تو ایک ان میں سے طبقہ تھا یا چند ان میں سے طبقہ تھے, مثال کے طور پہ جیسے علی الہی گروپ ہے, ایک نصیریوں کا گروپ ہے, تو انہوں نے سرٹن ٹریڈیشنز بنائی ہوئی تھی اور سرٹن عقائد بنائے ہوئے تھے, جن میں سے اور خدا بیسٹ جانے کے کون سے گروپس ہیں. پروفیسر متی موسیٰ نے اس کی جو ہے ریسرچ کی ہے, کتاب ہے ایکسٹریمسٹ شیعز, جس میں کافی غلات کے بارے میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایسے گروپس جیسے نصیری ہیں, علی الہی ہیں, ان پہ جو ہے ریسرچ کی ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ ان میں جو ہے آپ کو ایسے ٹریڈیشنز ملیں گے ان چند گروپس میں سے, سم آف دیم ایٹ لیسٹ, کہ ایک ٹرینیٹی ہے. اس ٹرینیٹی میں سب سے افضل جو ہے امام علی آتے ہیں, اس کے بعد سلمان فارسی, اور لوئسٹ لیول پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی ٹرینیٹی ہے. تو اٹ از ناٹ اے سرپرائز, اس کے بعد جو ہے یہ سرپرائز نہیں ہے کہ ایسی زبردست عجائب جو ہیں وہ امام علی علیہ السلام سے منسوب ہوں گے, اینڈ ناٹ دا پروفٹ. مگر یہ پوائنٹ بیچ میں پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ
کافی لائکلی ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں وہاں سے آ رہی ہیں. بہرحال تو یہ ملے گا کہ ہاں ہر ایک ایرا میں امام علی علیہ السلام نے جو ہے انبیاء کی مدد کی، اور اس ایرے میں جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے تو وہ ان کی مدد کے لیے بھی آئے. حتیٰ یہ کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی اور حضور نے آپ کو گود میں لیا تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی ایز اے بیبی، اور آپ نے پوچھا کہ میں آپ کے لیے کون سی کتاب جو ہے تلاوت کروں. یعنی زبور کی بھی تلاوت کر سکتا ہوں، انجیل کی بھی تلاوت کر سکتا ہوں، تورات کی بھی تلاوت کر سکتا ہوں، قرآن کی بھی تلاوت کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، اور انہوں نے قرآن کی تلاوت کی. ممبروں سے جو ہے یہ بیان ہوتا ہے. اور ایسا نہیں جیسے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ قرآن میں ہے، تو ہمیں اس پہ ایمان لانا لازم ہے کہ نبی عیسیٰ نے جو ہے بات کی ایز اے بیبی. بٹ دا کویسچن از کیا نبی عیسیٰ نے جو ہے بات کی ایز اے کانشیس بیبی جو ہمیشہ سے پیدائش سے پری علم کے ساتھ جو ہے پری فیبریکیٹڈ پری میڈ بیبی ود علم، اور جو ہے وہ اس علم اور اس کلام کو لیے ہوئے فرام ڈے ون ہی کنٹینیوڈ گروئنگ، پلے بڑھے. یا یہ تھا کہ معجزے کے طور پہ جیسے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بہت سے معجزے ہوتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بیبی کی زبان پہ جو ہے ایک معجزہ بجا لایا کہ جو ہے وہ الفاظ ڈال دیے اس بیبی کے منہ میں، اس بچے کے منہ میں، اور جو ہے وہ الفاظ آئے. بی بی مریم کی سپورٹ میں ایک خاص سچویشن تھی، اور اس سچویشن میں بی بی مریم کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ میں ڈال دیا. یہ نہیں تھا کہ جو ہے وہ اب جو ہے ڈے ون سے جو ہے وہ اس طریقے سے پل بڑھ رہے ہیں کہ وہ کانشیسلی ہی نوز آل دیٹ واز جسٹ میریکل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انہوں نے وہ الفاظ ایک بیبی کے منہ میں ڈال دیے جو بیبی نے اس وقت بیان کیا. مگر ہمارے ممبروں سے جو بتایا جاتا ہے امام علی علیہ السلام کے بارے میں، جو شکل جو ہے کھینچی جاتی ہے، جو تصویر کھینچی جاتی ہے، جو شکل بیان کی جاتی ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ فرام ڈے ون امام علی علیہ السلام جو ہے انہیں پورا علم تھا، کیونکہ جو ہے وہ تو آتے گئے تھے ڈفرینٹ ایررز میں، رائٹ. وہ سب کچھ جانتے تھے، سب کچھ انہوں نے دیکھا ہوا تھا. بعض کہیں گے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جو ہے ان میں بھی یہی صفت تھی کہ پیدائش سے جو ہے یہ سب کچھ جانتے تھے. پیدائش سے انہیں پورا مکمل علم تھا. پیدائش سے ان کے کانشیس میں تھا، یہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ پورے ایررز میں آدم سے پہلے اور آدم کے بعد اور پوری ہیومن ہسٹری کیا ہوئی ہے، اینڈ سب کا علم ان کے پاس تھا. نہ صرف یہ مگر لوح محفوظ میں جو کتابیں ہیں ان کا علم تھا، قرآن کا پورا علم تھا، اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئیں سب کا علم تھا. تو اسی لیے جو ہے امام علیہ السلام نے کانشیسلی یہ کویسچن پوچھا ایز اے بیبی ان دا ہینڈز آف دا پروفٹ کہ میں کون سی کتاب کا تلاوت کروں. سبھی کتابوں کا تلاوت کر سکتا ہوں، اور انہوں نے بتایا آپ قرآن کا تلاوت کریں، اور امام علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اور ان سے ملتی جلتی ہوئی چیزوں کی وجہ سے جو ہے کمیونٹی کے لوگ کہنے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں سننے کے بعد ممبر سے اور اہل ممبر کے بیان کے بعد کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ باتیں لے کے کہ محمد و آل محمد obviously with this basis must be a درمیانی کریشن. یہ انسان نہیں ہو سکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں انسان نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جو ہے they are supernatural qualities and that makes them superhuman. اور یہ خدا اور ہمارے بیچ میں ایک درمیانی خلقت ہے. خدا ٹاپ پہ ہے، ہم باٹم میں ہیں، اور یہ ایک بیچ کی خلقت ہے جن کے ذریعے سے جو ہے
ہم خدا کے قریب پہنچتے ہیں، جن کے تھرو ہم خدا کے قریب پہنچتے ہیں۔ نہ صرف یہ مگر خدا نے کائنات اور ہمیں خود کو خلق کیا ہے ان کے ذریعے سے، اور انہی کے ذریعے سے ہم واپس خدا کی طرف پہنچتے ہیں۔ and they take that middle ground of superhuman. تو بعض ریسرچر جو ہے will say کہ basically this is deity pedestal، اور بعض کہیں گے کہ simply درمیانی خلقت سپر ہیومن۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے قرآن کی روشنی میں جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گے فار دی ریمائنڈر آف دس ایپیسوڈ۔ تو سب سے پہلے 3 پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام علیہ السلام ان کی زبردست خاصیتیں تھیں جیسے بیان کی گئی ہیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیتیں نہیں تھیں، اینڈ ہی از ویری اسپیشل۔ جس طریقے سے نصیری بھی بلیو کرتے تھے، علی الہی بھی بلیو کرتے تھے، اور قسم کے ایکسٹریمسٹ غلات بلیو کرتے تھے کہ وہ ایک اسپیشل خاصیت رکھتے ہیں جو پروفٹ کے پاس نہیں ہے، پروفٹ سے اونچی خاصیتیں ہیں۔ تو دس از ون پاسبلٹی آف بلیف۔ دوسرا بلیف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی تھیں، جن میں بیشتر جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے منسوب ہوتی ہیں، کہ یہ ڈیفینیٹلی امام علی علیہ السلام کی تو ہیں، مگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھیں۔ تو both امام علی علیہ السلام and Prophet Muhammad have this, as well as other members of Ahlul Bayt علیہ السلام۔ اور تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے سپر ہیومن کی، ایک بیچ درمیانی خلقت ہونے کی، اور کہ ہمیشہ سے جو ہے یہ تھے وہاں پہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی، اور تھرو آؤٹ دا ایجز ہیلپنگ prophets doing God's work and conscious with ilm since birth، کہ یہ چیزیں جو ہے یہ picture is generally a fabricated picture، یہ شکل نہیں تھی، اور یہ جو ہے قرآن سے مختلف شکل ہے اور قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ تو these are the 3 possibilities۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ تو آئیں سورہ شورہ کی طرف، جو 42nd سورہ ہے، اس کی 51st آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ انسان سے کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اگر وہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو، بشر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ خدا ڈائریکٹلی جو ہے انسان سے بات کرے۔ 3 طریقے ہو سکتے ہیں جس سے خدا انسان سے بات کر سکتا ہے، اگرچہ جو ہے خدا جو ہے ڈیسائیڈ کرے کہ وہ انسان سے بات کرے گا۔ سب سے پہلے وحی کا ذریعہ ہے۔ وحی یہاں پہ جو ہے الہام کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ انسپریشن، انسپریشن ہو سکتی ہے، سچی خواب ہو سکتی ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو ہے سچی خوابیں آتی تھیں۔ دوسرا طریقہ ہے حجاب کے پیچھے سے۔ تو حجاب کے پیچھے سے مراد ہے مثال کے طور پہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاب کے پیچھے سے گفتگو کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اس نورانی پیڑ کے پیچھے سے جو ہے گفتگو کی، جس پہ آگ تھی مگر وہ جلتا نہیں تھا، نور دیتا تھا، تو وہ ایک حجاب تھا جس کے پیچھے سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اور تیسری چیز جو اس آیت میں ہے، آیت 51 of سورہ شورہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم ایک رسول بھیجتے ہیں، یعنی ایک فرشتہ بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ جیسے جبرائیل امین علیہ السلام جو ہے وہ آتے تھے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس، اور انبیاء کے پاس آتے تھے اور وحی لاتے تھے، اور ان کے علاوہ اور بھی فرشتے، جیسے لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے فرشتے آئے ان کے پاس پیغام کے ساتھ، اور ان کی قوم کو ہلاکت کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ہے تمہارے اوپر نور بھیجا ہے، یعنی قرآن کی بات ہو رہی ہے،
اور اسے ہدایت بنائی ہے، یعنی اس سے ہم آپ کی ہدایت کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان جانتے تھے. آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ہم نے جو ہے آپ کے اوپر ایک پیغام بھیجا ہے. اس پیغام سے پہلے جو ہے آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. اب یہ آیت جو ہے آپ کو کبھی بھی ممبر سے نہیں ملے گی. ممبر کبھی اس آیت کو بیان نہیں کرے گا، اور اس کی ایک بہت واضح کلیئر ظاہر وجہ ہے. کیونکہ حق اور باطل جو ہے ایک ہی وقت ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ممبر آپ کو ایسی کہانیاں بتائے گا جو اس آیت سے ٹکراتی ہیں تو پھر وہ یہ آیت بیان نہیں کر سکتے ہیں. آپ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیوں ہے کہ ایسی زبردست آیت جو بہت سی چیزوں سے ٹکراتی ہے، بہت سی چیزیں جو ہمیں ممبر سے جو ہے سننے کو ملتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو کاٹ رہی ہے. یہ آیت آج تک ہم نے کیوں نہیں سنی؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنی ہو، مگر جنرلی لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنی ہے. آیا 52 سورہ شورہ کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. یہ تو ہم نے پیغام آپ کے اوپر نازل کیا ہے جس سے ہم نے ہدایت دی ہے. یہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کو یہ کہانیاں ملیں گی کہ امام علی نے جو ہے قرآن کی تلاوت کی ایز اے بیبی، اور ہر ایک ایرر میں جو ہے انبیاء کی مدد کی. اور پھر یہ کویسچن ہوگا کہ یہ امام علی کی خاصیت تھی اور پروفٹ کے پاس نہیں تھی، یا پروفٹ کے پاس بھی تھی. اگر ہم یہ ازیوم کریں کہ امام علیہ السلام کی یہ ساری خاصیتیں تھیں، پروفٹ کے پاس نہیں تھی، تو جو ہے وہ ایک تھیولوجیکل پرابلم بن جاتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھی، تو جو ہے یہ قرآن سے معاملہ ٹکرا رہا ہے. کیونکہ قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح سیدھا کہہ رہا ہے. جو آیت جو ہے ایک طریقے سے کہیں کہ چھپائی جاتی ہے، اور قرآن نے اس کے بھی جو ہے بہت سختی سے جو ہے ذکر کیا ہے کہ آیت مت چھپاؤ. خدا کی جو باتیں ہیں خصوصاً جن کی ضرورت ہے کہنے کی، انہیں جو ہے بیان کرو. جن میں سے یہ آیت ہے کہ اے پیغمبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ہم نے تو یہ نازل کیا ہے آپ کے لیے، تو آپ کو جو ہے ہدایت ہوئی. آپ جو ہے یہ ہدایت جو ہے اوروں تک پہنچا رہے ہیں. تو یہ واقعہ، یہ آیت جب نازل ہوئی ہے، امام علی تو کافی بڑے ہو چکے تھے اس وقت تک. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایز اے بیبی امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی کتاب تلاوت کروں، اور پروفٹ نے کہا کہ قرآن کی طرف. انہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ قرآن ہے کیا، رائٹ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی ہے which would have been I don't know 10 years later or something، کئی سال بعد، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو معلوم نہیں تھے، تو ہم نے اب نازل کیا آپ کے اوپر، تو آپ کو جو ہے معلوم ہوا ہے، رائٹ؟ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں. سورہ فرقان کی 32 آیا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جواب دے رہا ہے کفار مشرکین کو، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، جو یہ سوال کر رہے تھے کہ حضور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ پورا قرآن ایک ساتھ بھی نہیں نازل ہو جاتا ہے، رائٹ؟ یہ رفتہ رفتہ کیوں ہو رہا ہے؟ why is it not جملۃ واحدہ، جو ان کا طریقہ تھا اس زمانے میں کہنے کا کہ یہ ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتا ہے، چند آیتیں ہونا یہاں پہ، چند آیتیں وہاں پہ، اس طریقے سے نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پیغمبر سے بیان کرتا ہے، اینڈ جو کفار اور مشرکین ہیں they are not important at this point. What is important؟ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ رفتہ رفتہ تمہارے اوپر نازل کر رہے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ کا دل جو ہے اس سے مضبوط کریں.
کہ قرآن ایک بہت بھاری قول ہے، ایک بہت بھاری پیغام ہے. یہ ایسا پیغام ہے جو اس سے قرآن کہتا ہے کہ اگر خدا نے اسے جو ہے پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو وہ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو خدا نے ایسا انسان چنا، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیور نیک قسم کا انسان، صاف دل، کہ وہ قرآن ان پہ اتاریں گے مگر آہستہ آہستہ سے، رائٹ. کیونکہ ریممبر اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ کو نہ یہ پتہ تھا کہ کتاب کیا ہے اور نہ ہی یہ کہ ایمان کیا ہے. تو ہم آپ کو اس کے اندر لے جائیں گے into the realm of کتاب, into the realm of ایمان, مگر we have to take you slowly by slowly into this, stage by stage, اور لیول بائی لیول آپ کا دل مضبوط کرتے جائیں گے until جو ہے we make it so strong that it can take the whole thing. اور اس کے بعد آپ کی ایسی زبردست جو ہے عروج ہوگا، ایسی زبردست پوزیشن ہوگا by the time we have completely transformed you کہ آپ امام الانبیاء، آپ امام المتقین، and so on. You are going to be the best of the best and there is going to be no one on earth like you. آپ سب سے افضل ہوں گے، اور نہ صرف کہ سب سے افضل مگر آپ کا اتنا اعلیٰ درجہ ہوگا کہ باقی لوگ کہاں اور آپ کہاں. تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت کلیئرلی، میں کہہ سکتا ہوں اور میرے خیال سے آپ سبھی یہ کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کی پیر کی خاک کی طرح ہیں، ہم ان کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. وہ ان کا اعلیٰ ترین درجہ اور ہم کہاں. مگر جو قرآن نے کہا ہے وہ قرآن نے کہا ہے کہ ان دا بگننگ جو ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کتاب کے اندر لایا، ایمان کے اندر لایا. ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ توحید، مگر یہ نہیں کہ جیسے آج کے زمانے میں ایوریج پرسن نوز واٹ از ایمان، اس کی سرٹن ایوریج انڈرسٹینڈنگ ہے. دیٹ واز ناٹ ایگزسٹنگ ایٹ دیٹ ٹائم. آج کل کے زمانے میں جو ایوریج پرسن کی ایک سرٹن انڈرسٹینڈنگ قرآن کی، دیٹ واز ناٹ ایگزسٹنگ. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اور یہ کتاب اتنی بھاری تھی کہ یہ ایک ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں پاتے ان دا بگننگ ان ون گو. یہ قولاً ثقیلا تھا، جیسے سورہ مزمل میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بالکل شروع کی پیریڈ آف ریویلیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، وہی آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا ایھا المزمل، اور چند آیتیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم آپ کے اوپر جو ہے ایک بہت بھاری قول جو ہے وہ لانے والے ہیں، ویری ہیوی. اور قرآن جو انسان اپنے دل سے، جان و دل سے کوشش کرے گا اسے سمجھنا اور اس پہ غور کرنا، اٹس اے ویری ہیوی بک. اور خصوصاً ایسا دل ہو جیسے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو بالکل کمپلیٹلی کھل جائے قرآن کی طرف سے، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ہیوی. قولاً ثقیلا جو ہے ہم آپ کے اوپر نازل کریں گے. اٹ واز ناٹ ایزی فار اٹ ٹو کم. سو جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے، جو اس سے وابستہ ہیں اور جو احادیث پڑھی ہیں اس کے متعلق، وہ جانتے ہیں کہ جب بھی وحی آتی تھی، عموماً جب وحی آتی تھی، جو ریکارڈڈ انسیڈنٹس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اٹ از ویری ویل نون کہ جو ان کا رنگ بدلنے لگتا تھا، وہ ٹریمبل کرنے لگتے تھے، اور جو ہے پسینہ جو ہے ان کا چھٹنے لگتا تھا، بیکاز اٹ واز اے ویری ہیوی ایکسپیرئنس. وحی کا آنا جو ہے بہت بھاری تھا آپ پہ. کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت بھاری قول ہے، قولاً ثقیلا. تو یہ سٹیجز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریویل کیا ہے. بہت سی حکمتیں ہیں اس میں، اور ون آف دا مین ریزنز اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان بھی کرتے ہیں among other reasons کہ وہ پیغمبر کا دل جو ہے ان لیولز مضبوط کر رہے تھے
اور انہیں اوپر سٹیجز پہ جایا تھا، اور جیسے جیسے ان کے سٹیجز آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ بھی ہدایت میں اور لوگوں کے سٹیجز آگے بڑھاتے جا رہے تھے. صحیح. تو اب جو ہے ایک اور بات آتی ہے کہ قرآن جب آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کون انہیں پڑھا رہا تھا؟ اور یہ بات جو ہے ایک اور اہل منبر کے بات سے ٹکراتی ہے جو ممبروں پہ بہت بیان کی جاتی ہے. بہت سے آپ کو ملیں گے اہل منبر اور علماء بھی جو یہ بات جو ہے کہیں گے کہ فرشتے جو ہیں وہ محمد و آل محمد کے شاگرد تھے. رائٹ. محمد و آل محمد استاد تھے اور وہ فرشتوں کو پڑھاتے تھے. تو قرآن آپ کو بالکل اس کا اپوزٹ بتاتا ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد تو بات کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان دا بگیننگ انہیں جو ہے کتاب نہیں پتا تھا، کتاب کا علم نہیں تھا، اور ایمان کیا ہے وہ بھی نہیں پتا تھا. رائٹ. ایک ایوریج قسم کا ایمان کہہ لیں آپ. He did not know the book, he did not know the ایمان. اور یہ تو دور کی بات ہے جو کہا جاتا ہے کہ علم الغیب and all those kind of 72 ilms and all that. He generally didn't even know کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا انہیں سکھانے کے لیے. وہ آپ کو درس دیتے تھے اور آپ کو سکھاتے تھے. He was the استاد, he was the teacher, the معلم, اور شاگرد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. Yes, this is fact and this is truth. وہ آتے تھے اور وہ قرآن لاتے تھے اور آپ کو سکھاتے تھے. آپ سورہ قیامہ میں دیکھیں کہ ایک پوائنٹ پہ جبرائیل امین نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ یہ جو اپنی زبان جو ہے موو کر رہے ہیں جلدی جلدی سے، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ حفظ کر لیں کہ آپ بھولیں نہیں. کیونکہ اگر آپ کے اوپر ایک بہت اسپیشل پیغام آ رہا ہے، اس طریقے سے سوچیں نا. اب میں نے قرآن کی ٹرانسلیشن چھوڑ دی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر جو آپ پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آ رہی ہے اور وہ کہیں لکھی نہیں جا رہی ہے، وہ بس آپ کو ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے، آپ کے پاس قلم اور کاغذ نہیں ہے کہ آپ اسے لکھیں، آپ کوشش کریں گے کہ آپ اسے دوڑائیں، اس بات کو دوڑاتے جائیں کہ آپ کو یہ بات حفظ ہو جائے، کیونکہ بہت امپورٹنٹ کلام ہے. آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اس میں الف با کا کوئی فرق ہو جائے، زبر زیر کا کوئی فرق ہو جائے. آپ اس بات کو جو ہے دوڑا رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات یاد رہے کہ آپ بھولیں نہیں اسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین جو ہے سکھا رہے تھے، قرآن کا درس دے رہے تھے، تو وہ جو ہے ان چیزوں کو دوڑا رہے تھے اپنی زبان پہ کہ جو ہے وہ یاد رکھیں، وہ بھولیں نہیں. تو جبریل امین نے آپ سے فرمایا، سورہ قیامہ میں ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ اپنی زبان جو ہلا رہے ہیں کہ اسے حفظ کر لیں جلدی جلدی سے کہ آپ بھولیں نہیں، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے آپ کے لیے خصوصاً ایک بہت اہم شرف رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل کے اندر اسے سیٹ کر دے گا. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی امت، پوری کی پوری امت، اسے جو ہے قرآن حفظ کرنا ہے. یعنی کہ کچھ بھی نہیں تو کم سے کم سورہ فاتحہ حفظ کرنی ہے، اور بہت سے لوگ پورا قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں. اس میں بہت محنت لگاتے ہیں، اپنی زبان کو بہت دوڑاتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ انہیں حفظ ہو جائے. مگر جبرائیل امین جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. کیونکہ خدا نے جو ہے ان کے لیے ایک اسپیشل شرف رکھا ہے کہ وہ ان کے دل میں سیٹ کر دے گا. آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنی بھاری رسپانسبلٹی ڈال رہا ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کے فہم کی، اور پھر اس کی تبلیغ کی. تو خدا ان کے اوپر ایک اور مینول ٹاسک نہیں ڈالے گا کہ اب وہ مینولی جو انہیں حفظ کرنے دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سیٹ کر دیا قرآن. اٹ ہیز بیکم اے پارٹ آف ہم. تو یہ شرف تھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. بہت شرف تھے ان کے پاس، اس کے یہ بھی اور اس کے علاوہ بہت سے. تو یہ پوزیشن ہے پروفیٹ کی.
کہ ان کا عروج ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ جو ہے قرآن ان پہ نازل کیا، جبرائیل امین آئے، انہیں سکھایا، قرآن کا درس دیا، اور ایونچولی ان کی ہارٹ اور مضبوط ہوتی گئی until it was پختہ کمپلیٹلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں کافی اسپریچول ایکسرسائزز کے تھرو جو ہے گرو کروایا اور آگے بڑھایا، حتیٰ یہ کہ قیام اللیل، نماز شب جو ہے ان کے اوپر لازم تھی. سورہ مزمل میں اس کا ذکر بھی آتا ہے کہ آدھی رات یا 2/3 رات یا 1/3 رات پڑھو، نماز پڑھو اور قرآن پڑھو. تو آپ نے بہت جد و جہد کی، آپ نے بہت عبادت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کا جزا بھی دی. اللہ نے آپ کو جو ہے پاتھ پہ ڈالا اور اس پاتھ پہ رکھا اور اس سے جو ہے آپ کا عروج کیا، رائٹ. تو ایک بہت بیوٹیفل کہانی ہے کہ ایک لیول تھا جہاں پہ آپ ایک پیور سول تھے. اسے جو ہے انگلش میں کہتے ہیں ڈائمنڈ ان دا رف، ڈائمنڈ ان دا رف، ایک بہت قیمتی چیز جو چھپی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پیور نفس کو، اس نفس زکیہ کو لے کے اور اس میں جو ہے اپنا قرآن نازل کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اب امام القوم ہے اور امام الانبیاء بھی ہے، کیونکہ جو انہوں نے جو ہے معراج کے زمانے میں جو ہے نماز پڑھائی، جس میں سارے انبیاء نے جو ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو ان کے بہت اعلیٰ درجے ہو گئے ہیں. ہاؤ ایور یہ بات ہم بھول نہیں سکتے ہیں جو قرآن میں ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو یہ کہنا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فری برتھ، اور بلکہ ہمیشہ سے، اور پھر ایٹ برتھ اینڈ آنورڈز ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ پورا علم رکھ رہے تھے اور ایک بہت خاص سپر نیچرل کریشن تھے، اور امام علی علیہ السلام بھی اور باقی اہل بیت بھی، اور یہ بیچ میں آتے ہیں ایک سپر ہیومن کریشن، خدا اور انسان کے بیچ میں جو آنیسٹلی جو ہے اس پوزیشن آف ڈائٹی، دیٹ از رانگ. وہ ایک درمیانی خلقت نہیں ہے، وہ بشر ہیں. اور جو ہم نے قرآن کی آیت جب یہاں مینشن کرنا شروع کی تھی سورہ شورى میں ورس 51، تو اس میں جو ہے لفظ بشر آتا ہے کہ کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں علاوہ ان 3 سٹیجز کے. اور خدا جو ہے یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹیکس میں بات کر دیتے ہیں، اس لیے اس کی اگلی ورس میں جو ہے آتا ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کو جو ہے یہ سکھایا اور ہدایت کے لیے، اور کہ آپ لوگوں کی ہدایت کریں. We have sent this to you. اور ایک اور جگہ قرآن میں تو یہ بالکل ہی واضح ایبسولوٹلی کلیئر آئی ہے، جہاں پہ اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے اور اس پہ جو ہے کوئی کنفیوژن نہیں ہو، کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو انا بشر مثلکم، اس طریقے سے تم بشر ہو میں بھی اسی طریقے سے جو ہے بشر ہوں. میں کوئی اسپیشل کریشن نہیں ہوں، میں کوئی درمیانی کریشن نہیں ہوں، میں کوئی سپر ہیومن کریشن نہیں ہوں. جیسے تم بشر ہو ایسے میں بشر ہوں. یہ نہیں کہ میں ایک ڈیفرنٹ کائنڈ کا بشر ہوں، نہیں، انا بشر مثلکم، جیسے تم ہو بشر ایسے میں ہوں بشر، مگر چاہیے کہ میرے اوپر وحی آئے. رائٹ، دس از دا ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر. انا بشر مثلکم، مگر چاہیے کہ میرے اوپر وحی آئے. تو انشاءاللہ ہم اپنا عقیدہ کلیئر کر لیں، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے انبیاء کا وہ بالکل صاف ہونا چاہیے کہ انبیاء سپر ہیومن نہیں تھے. پروفٹ محمد سپر ہیومن نہیں تھے، انسان تھے. ہم انسان ہیں، خدا نے ایک انسان کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کرنے کے لیے، ایک انسان کے اوپر نازل کی ہدایت. وہ انسان تھے، بشر مثلکم. اگر اسے ہم انہیں سپر ہیومن کہنے لگے، پھر ہم اپنا عقیدہ جو ہے توڑنا شروع کر دیں گے، ہم اسے تبدیل کرنا شروع کر دیں گے، ایک نیو برانڈ آف عقیدہ آ جائے گا اور یہ ہمیں افیکٹ کرے گا. جیسے ہم نے بالکل شروع میں کہا کہ ہمارا عقیدہ بالکل کلین ہونا چاہیے. عقیدہ اور اعمال یہ ہوں گے ہمارے ساتھ جب ہم قبر میں جائیں گے، جب ہم خدا مند تعالیٰ کے سامنے آئیں گے. آپ اپنے آپ سے پھر سے آپ کو ریمائنڈ کرتا ہوں، پوچھیں اور غور کریں اس بات پہ کہ یہ آیت آج تک آپ نے کیوں نہیں سنی. رائٹ، یہ آیت کیوں نہیں بیان کی جاتی ہے ممبروں سے. یہ آیتیں جو ہم نے آج بیان کی ہیں قرآن میں ہیں، مگر
ان سے لوگ بچتے ہیں اہل نمبر، اور جنرلی جو ہے خرافات بیان کرتے ہیں، کہانیاں بیان کرتے ہیں، وہ کہانیاں جو ان آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اب باقی آپ کے اوپر ہے، جیسے آپ چاہیں، جو آپ بلیو کریں۔ انسان نے جو ہے فریڈم دی ہوئی ہے، سوری یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو فریڈم دی ہوئی ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، آپ جیسے چاہے جو ہے مانیں، جیسے چاہیں بلیو کریں، مگر ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں ایویڈنسز، اینڈ ناؤ اٹ از اپ ٹو یو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔